السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تحت نگاہ جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اپنا قدم رکھتا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہوتا۔ سرور کائنات، شہنشاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدا ذوالجلال کی قسم، حضور محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ بیت المقدس کی طرف روانہ پھر سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے جیسا کہ حضرت سیدنا علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھرتا ہوا چلتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ 3 مقامات پر نماز۔ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے۔ اس کی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے جہاں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف فرمایا تھا۔ طور سے مراد وہ پہاڑ ہے جو مصر اور ایلا کے درمیان واقع ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل سے ہم کلامی کا شرف ملا تھا۔ سینا کے بارے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں طور پہاڑ واقع ہے۔ پھر ایک اور جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیت لحم میں نماز پڑھی۔ یہ جگہ بیت المقدس سے جناب جنوب 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ سفر بیت المقدس کے چند مشاہدات۔ قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ فرماتے ہوئے شہنشاہ موجودات سیاح کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رواں تھے کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی دیکھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا، یعنی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ادھر آئیے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑھے چلیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکے بغیر آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو، یعنی اے اول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اے آخر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے سلام کے جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر ایک دوسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ پھر تیسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے راستے کے کنارے کھڑی ملاحظہ فرمایا تھا، وہ دنیا تھی۔ اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، وہ اللہ عز و جل کا دشمن ابلیس شیطان تھا۔ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز میں، صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس ہوا، جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے، تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیت المقدس آمد، اس طرح ان عجائبات قدرت کا ملاحظہ فرماتے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں فرماتے، اور سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ شہر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کی جانب چلے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براق کو دروازہ مسجد میں موجود اس کڑے کے ساتھ باندھا جس سے پہلے کہ انبیاء کرام علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے مسجد کے احاطے میں لے آئے اور اپنی انگلی کے ذریعے ایک پتھر میں سوراخ کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ حضرت سیدنا علامہ ابوسعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی بیت المقدس میں تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آگے کیا، جیسے مخدوم اپنے خادموں کے آگے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوب نماز ہے کہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام مقتدی ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام ہیں، اور پہلا قبلہ جائے نماز ہے۔ یقیناً کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی، فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال آج شب عصرہ کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اول اور آخر ہونے کا عقدہ بھی کھل گیا، اس کے راز سے بھی پردہ اٹھ گیا، اور معنی روز روشن کی طرح واضح ہو گئے، کیونکہ آج آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ سب سے آخری رسول ہیں، پہلے انبیاء کے اور رسولوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ اسی راز کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول و آخر، کہ دستے بستہ ہی پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ دودھ اور شراب کے پیالے، بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یعنی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے خطبے، بیت المقدس کی نورانی اور رحمت بھری فضاؤں میں بعد انبیاء کرام علیہ السلام نے خطبے بھی فرمائے، جس میں اللہ عز و جل کے حمد اور اپنے اوپر اس کی بے پایہ رحمتوں نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کہا، ترجمہ، تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، مجھے عظیم بادشاہت عطا فرمائی، مجھے امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری ابتدا و پیروی کی جاتی ہے، مجھے آنکھ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کہنے لگے،
ترجمہ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر توریت نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے کہا، ترجمہ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھے حکمت اور فصل خطاب حق و باطل میں فرق کر کے فیصلہ کرنے کا علم عطا فرمایا۔ پھر حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کہنے لگے، ترجمہ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا، اور اب یہ وہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلا بلند و بالا مکانات تعمیر کرنا اور تصویریں بنانا۔ مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے کہا، ترجمہ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھے توریت اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مرض والے کو تندرست کرنے والا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں ملی۔ جب ان سب نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اپنے اوپر اس کی بے پایا رحمتوں کا بیان کر لیا تو اس کے بعد تمام نبیوں کے سردار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب عز و جل کی ثنا بیان کی ہے، اور اب میں رب عز و جل کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح خطبہ پڑھا، ترجمہ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا، اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ اسی وجہ سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تم پر فضیلت پائی۔ سبحان اللہ عز و جل، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کس قدر عالی اور بلند ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرماتے اور سب انبیاء اکرام علیہ السلام پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا اعلان فرماتے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، مالک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔